بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، یہ سلسلہ منزلۃ السنہ کا پھر دوبارہ ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے آپ حضرات کے سامنے سنہ کا معنی اور اس کے اقسام بیان کیے تھے. آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہم اسی منزلۃ السنہ کے متعلق یہ ایک بات اور رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنہ جو ہے یہ اصل میں وحی منزل من اللہ ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں، وہ بھی ایک قسم سے اللہ کا فرمان ہی آپ ان کو کہیے. اسی لیے کسی قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نجم کی آیت، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. لوگو، ہمارے نبی بات نہیں تمہیں کچھ بتاتے مگر وہی جو ہم بذریعے وہی ان کو بتا دیتے ہیں. اسی لیے ہم آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، المنزل من اللہ ہے، ایسے ہی حدیثیں بھی منزل من اللہ اصل میں ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اس چیز کی وضاحت کی ہے. عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ جاتا ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور حدیث کو صرف نبی کا فرمان سمجھتے ہیں، کو نبی کی احادیث کو منزل من اللہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے ہم آج آپ حضرات کے سامنے، اور ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین کو ایک نئی بات، نئی چیز سامنے نئی چیز سننے میں آئے اور بڑی حیرت ہوگی ان کو کہ میں نے کہا جیسے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، حدیثوں کو بھی ایسے ہی اللہ نے نازل کیا ہے. چنانچہ سب سے پہلی آیت ہم آپ حضرات کے سامنے جو رکھتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 112 اور 13 جا کر کے دیکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے نبی، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیا. پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر جو چیزیں اتاری ہیں ایک نہیں بلکہ دو چیزیں اتاری ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے جو لفظ واو آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حرف عطف. یہ مغایرت کے لیے آتا ہے، یعنی پہلی چیز الگ ہے اور دوسری چیز الگ ہے. جیسے ہم عربی میں کہا جائے جاء زید و خالد، اس ہمارے پاس اس گھر میں زید آیا اور خالد آیا. دیکھیں دونوں آئے ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو اور اسی طرح نازل کیا ہے حکمت کو. پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام پر نازل کیا ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے. اور اسی طرح کی ایک آیت اور ہمیں ملتی ہے، اس پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ازواج مطہرات کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے ہمارے نبی کی بیویو، تم نبی کی بیوی ہو، گھر میں زیادہ رہو، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بہت زیادہ گھومنے ٹہلنے اور باہر آنے جانے کا سلسلہ نہ رکھیں، آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کرتی رہیں، زکوٰۃ دیتی رہیں، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتی رہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور گھر میں رہ کے روزے نماز کے علاوہ نبی کی بیویوں تمہاری ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھر میں نبی جو پڑھ کر کے تلاوت کر کے تم کو سناتے ہیں ان کو تم یاد رکھو، ان کو تم یاد کرو۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گھر میں رہنے کا حکم دیا، اور گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ نماز روزہ کرنا ہے، اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جو تمہارے گھر ما یتلا، اللہ کی طرف سے نبی کی زبان سے جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی گھر میں کیا پڑھتے تھے؟ من آیات اللہ، قرآن کی آیات، والحکمہ، اور ساتھ ہی ساتھ نبی قرآن کے ساتھ حکمت۔ پتہ یہ چل گیا کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے یاد کرنے کا حکم دیا، ایک تو قرآن اور دوسرے حکمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام آپ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جو اتارتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور پھر انہی دونوں چیزوں کی تلاوت نبی علیہ السلام گھر میں کرتے ہیں، پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ ممکن ہے کہ گھر کے اندر قرآنی آیات نازل ہو یا احادیث نازل ہو، سارے مرد حضرات باہر رہتے، کوئی صحابی گھر میں نہیں ہے، صرف ازواج مطہرات ہیں، تو نبی علیہ السلام کو فوراً اللہ نے ذمہ داری دی تھی کہ فوراً گھر میں آپ سنا دیں۔ تو نبی علیہ السلام قرآن بھی پڑھ کر کے ازواج مطہرات کو سناتے ہیں، اور اسی طرح حدیثیں بھی نبی علیہ السلام ان کو سناتے، اور ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کو یاد کرو۔ پتہ یہ چل گیا ان دونوں آیتوں سے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن نبی پر نازل کرتا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ حدیثیں بھی آپ پر نازل کرتا رہا۔ اسی لیے بے شمار احادیث ایسی بھی آئی ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی ربی، ہمارے رب نے ہم پر یہ چیز نازل کی، ہمارے رب نے ہم پر یہ چیز اتاری۔ ایک مثال دیتے ہیں ناظرین کو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ حدیث بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہیں، حضرت عائشہ اور بہت دیگر صحابہ کرام نے روایت کیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ان جبرائیل امین ابھی اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر کے آئے ہوئے تھے، اور جو وحی لے کر کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ اے لوگو، ابھی جبرائیل امین
ہم پر یہ وحی لے کر کے آئے تھے رب کی طرف سے کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی روٹی حاصل کرنے میں مال کمانے میں ہمیشہ حلال چیزوں کا خیال رکھنا. اور اللہ نے یہ بھی نازل کیا کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل استعمال نہ کر لے. دیکھیں کتنی وضاحت موجود ہے. قرآن کی آیت تو نہیں ہے لیکن جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے وحی لے کر کے بھیجی اور نبی علیہ السلام پر نازل کیا. تو جس طرح سے قرآن نازل ہوتا ایسے سنتیں بھی نازل ہوتی تھی منزل من اللہ. ایک چیز نہیں دو چیزیں ہیں. اس سے سنت کی اہمیت، سنت کی عظمت اور سنت کا مقام و مرتبہ بڑا واضح ہوتا ہے. ایک حدیث اور ہم ناظرین کو سناتے ہیں جس میں باقاعدہ نبی علیہ السلام فرماتے ان اللہ قد اوحى الیہ، لوگوں اللہ نے میرے اوپر یہ وحی نازل کی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بہت ساری کتب کے اندر موجود ہیں. اگر ناظرین زیادہ اطمینان چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی حدیث کی کتاب نہ ہو، اگر مشکات المصابیح موجود ہے تو اس مشکات المصابیح کی کتاب العلم میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الیہ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ابھی وحی بھیجی ہے. اور کیا بھیجا؟ نمبر 1 من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہلت لہ طریق الجنہ. ابھی اللہ نے ہم پر وحی نازل کی، جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے. اور وہی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا وہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا راستہ طے کیا، قریب کا، بعید کا، چھوٹا سفر، بڑا سفر، سواری کا یا اس طرح سے پیدل، کسی طرح کا بھی سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو سفر کرے گا علم حاصل کرنے کے لیے سہلت لہ طریقا الی الجنہ، تو اس سفر کی برکت سے ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. دیکھیے باقاعدہ اللہ کے رسول نے وہی کا لفظ استعمال کیا ان اللہ قد اوحى الیہ، اللہ نے ہمارے اوپر یہ وحی بھیجی ہے. تو جس طرح سے قرآن وحی ہے، ہمیں بتانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو، جس طرح سے قرآن وحی ہے ایسے ہی حدیث بھی وحی الہی ہے. دونوں وحی ہے، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور دوسرے کو وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، ایسی وحی کو وحی مطلوع، اور یہ صرف قرآن ہے. چونکہ قرآن حدیث نماز کے اندر، نمازوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور دوسری وحی جو ہے وحی غیر مطلوع ہے، تو وہ بھی وحی لیکن نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ان کو احادیث کہا جاتا ہے. اس طرح سے بے شمار دلائل ہمارے سامنے نصوص موجود ہیں ناظرین کہ وہی اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی ہے، ایک قرآن کی شکل میں اور ایک نبی کی سنت کی شکل میں. پھر یہاں ایک بات اور بتائیں، وہ بھی ذرا یاد رکھیں. آج ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے یا غیر محفوظ، کیا گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ کیوں بھائی ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور حدیث کی ذمہ داری نہیں لی ہے. میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ ان کی اپنی سوچ ہے. پورے قرآن پاک میں اللہ نے قرآن کا نام نہیں لیا کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، بلکہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کی حفاظت کرنا بھی میرا ہی کام ہے.
دوستو ناظرین ذرا غور کرو، ایسے لوگ جو کہتے ہیں قرآن کی حفاظت، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور ذکر جو ہے دو طرح کا، ایک قرآن کی شکل میں ہے، نحن نزلنا، ہم نے اتارا ہے، اللہ نے ذکر دو طرح کو اتارا، ایک کو کہتے ہیں قرآن اور دوسرے کو کہتے ہیں سنت، تو دونوں قسم کے ذکر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ امت کو نصیحت کریں۔ پتا چلا نبی حدیثوں کے ذریعے جو نصیحت کرتے تھے وہ بھی ذکر ہے، تو جس طرح سے ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ حدیثوں کی بھی حفاظت کی ہے، اور دونوں یہ حجت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس طرح سے قرآن وحی ہے ایسے سنت بھی وحی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔